سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہا، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہمارا موضوع ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اور عشق رسول۔ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی تشریف آوری کیوں ہوئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا غلام محی الدین اتاری مدنی صاحب اور نعت خواں اسلامی بھائی محمد حسان اتاری صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو پچھلی جو کتب ہیں، توریت، زبور، انجیل اور جو دیگر صحائف ہیں، ان میں بھی بیان کیا گیا۔ جہاں علامات نبوت کو ذکر کیا گیا، اوصاف پاک کو بیان کیا گیا، وہیں حضور کی آمد کے مقاصد کو بھی چیدہ چیدہ انداز میں پچھلی کتب میں ذکر کیا گیا۔ پھر اب قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے مختلف انداز میں۔ اور احادیث طیبات کو جب پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں نبی پاک نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، ان میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے مقاصد کو بیان کیا کہ میری آمد کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اتنے عظیم رسول کو بھیجا گیا، کہ جن کے لیے اللہ پاک نے کائنات کا یہ پورا انتظام و انصرام بنایا، کہ نبی پاک کے لیے فرمایا اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اگر یہ محمد عربی پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو جن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی کائنات کو، جن کی آمد، جن کی تشریف آوری کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت جس کے لیے اتنا بڑا اہتمام، ایسا انتظام کہ حور و غلماں، ملک فلک سب ان کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں اپنی امتوں کو ان کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے ہیں، ایمان لانے، ان کی مدد کرنے، ان کے دین کو سمجھنے، آگے پہنچانے کے حوالے سے نبی پاک کے اوصاف کو ذکر کرتے رہے۔ یہ چلتا رہا سلسلہ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا اور حکم بھی دیا، ارشاد بھی فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی جن کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری تعلیمات جو ہو رہی ہے، سارا انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ کے لیے، بعثت مصطفیٰ کے لیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جن کی آمد کے لیے اتنا انتظام ہے
تو ان کی آمد کے مقاصد کتنے اہم ہوں گے، سبحان اللہ، بعثت کے مقاصد کتنے اہم ہوں گے، کیا بات، ان کی تشریف آوری سے اللہ پاک نے جو مقصود و مطلوب فرمایا اس کا جو ہمیں اس کو سمجھنے کی حاجت ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہی آج ہمارا موضوع ہے، آمد مصطفیٰ کے مقاصد۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اور ذکر کریں گے کیا کیا مقاصد ہیں، اور ساری باتیں تو یقیناً ایک ہم پروگرام میں نہیں کر پاتے، کچھ نہ کچھ چیدہ چیدہ انداز میں ذکر کیا جائے گا۔ میں ہمارے غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھوں گا اور ان سے سوال کرنے سے پہلے غلام محی الدین بھائی میں ایک بات یہاں قرآن مجید کی آیت سے عرض کرتا ہوں۔ جی، اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو، اور یوں کہیے کہ مقصد بھی حضور کی آمد کا کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے۔ اچھا، یہی جو حضور کی صفت ہے وہ توریت شریف میں بلکہ زبور شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ تعلیم دینے والے ہوں گے کتاب کی، اور لوگوں کو حکمت سکھائیں گے اور ان کے نفس کا تزکیہ فرمائیں گے، تزکیہ نفس۔ یہی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں اور تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں۔ تو مقاصد یہاں پر جو واضح ہو رہے ہیں وہ ہے کہ حضور امت سے جہالت کو دور فرما کر انہیں کتاب و حکمت، کتاب و سنت کے علم سے آراستہ کر کر زمانہ جاہلیت کی تمام تر خرابیوں سے نکال کر ایک اللہ واحد عز و جل کی بارگاہ میں لا کر انہیں روشن و منور کر کے جنت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آئے۔ پھر یہ ظاہری علوم دینے کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی منصب عالی اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ دلوں کو، بدنوں کو، ظاہر کو، باطن کو پاک فرما کر تزکیہ نفس فرمانے والے، اور صحابہ کرام کی تربیت آپ نے فرمائی، اور بھی صحابہ سے تربیت، تابعین، تبع تابعین، اور یہ ساری امت کا سلسلہ چلا۔ تو یہ یقیناً مقاصد بعثت ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کروں گا، لفظ میلاد جو ہم ذکر کرتے ہیں، اگر ہم یوں کہیں مقصد بعثت، یوں کہیں مقصد میلاد، ٹھیک، میلاد کا معنی بھی بتا دیں اور میلاد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، دونوں کو اگر آپ ذکر فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ لیکن چونکہ یہ مہینہ جب آتا ہے ربیع النور شریف کا تو اس کو خاص نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، تو اس میں ذکر اور بڑھ جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، حضور علیہ السلام کی باتوں میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو میلاد سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ۔ ہمارے ہاں گھروں میں شادی ہوتی ہے تو اگر کوئی محفل لگتے ہیں تو محفل میلاد مصطفیٰ، عقیقہ ہوتا ہے وہاں محفل ہوتی ہے تو محفل میلاد مصطفیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو میلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن، صحیح، یوم پیدائش۔ پیدائش کے دن کو عربی میں میلاد کہتے ہیں، اور عرف عام میں جو میلاد کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو، ولادت سے وصال تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو گزرے، اس کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ میلاد منانا کہلاتا ہے۔ اور یہ میلاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بھی نہیں بنائی تھی، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، عالم ارواح میں اللہ پاک نے انبیاء کو جمع کیا، اور انبیاء کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی میلاد کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اے نبیوں، جب تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا آخری نبی تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں آن پہنچے تو تم سب اس کی مدد کرو گے، تم سب اس پر ایمان لے کر آؤ گے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یعنی جب کائنات بنی بھی نہیں تھی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد گویا کہ منایا جا رہا تھا۔ تو میلاد کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا دن، اور عرف عام میں جو ہم میلاد کہتے ہیں کہ بھائی میلاد منا رہے ہیں، یہ مہینہ میلاد منانے کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور کے معجزات کو بیان کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، نعتیں سنی جائیں، اپنے گھروں کو میلاد کے استقبال میں، ربیع النور کی اس پربہار گھڑی کے استقبال میں، جس گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے استقبال کے لیے ایک اہتمام کیا جائے، گھروں کو سجایا جائے،
اور سبز پرچم لگائے جائیں، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، میلاد کا معنی تو آپ نے بیان فرما دیا، اب مقصد میلاد، مقصد بعثت، سبحان اللہ۔ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ مقصد میلاد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ہیں، جن میں ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان کے مقاصد قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ یہ مقصد مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ ان کے آنے کے مقصد سے ان کے آنے کی برکات ہم نے کتنی حاصل کی، ان سے ہم نے کتنا حاصل کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجنے کے مقاصد قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ذکر فرمائے، اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے، حضور کی آمد کے مقصد کو 3 مقامات پر بیان فرمایا۔ صحیح۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، آپ کو حکم ہوا کہ کعبے کی تعمیر کریں اور پھر آپ صدا لگائیں کہ لوگ کعبے کی طرف آئیں۔ آپ نے عرض کی مولا میں نے کعبے کی تعمیر تو کر دی لیکن میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تم اعلان کرو، تمہارا کام ہے آواز دینا، لوگوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام واہ واہ۔ ہے۔ آپ نے آواز دی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی آواز دنیا کے ہر حصے میں پہنچی، سبحان۔ اور جس نے آپ کی آواز پر لبیک کہا تو اللہ پاک نے اس کو کعبۃ اللہ شریف کا دیدار عطا فرمایا۔ کیا بات۔ اس کو یہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ جس نے 1 مرتبہ کہا اس کو 1 مرتبہ سعادت ملی، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ، جس نے زیادہ مرتبہ کہا تو اس کو زیادہ مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی حاضری کی سعادت ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ ایک رحمت و بھرا ایک موقع تھا، ایک ایسا وقت تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب تو بھیج انہی میں سے ایک ایسا رسول جو ان لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی ان کو خوب ستھرا کر دے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے جس طرح دیگر انبیاء کے مقاصد تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بھی یہاں پر حضرت ابراہیم نے ذکر فرمایا کہ اے اللہ تو نبی آخر الزمان کو بھیج، اور ان کے بھیجنے کا آگے مقصد بھی بیان فرمایا گویا کہ آیت مبارکہ میں کہ وہ تیری کتاب کی آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک، حکمت سے مراد سنت، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، صرف وہ پڑھیں نہ بلکہ اس کو سمجھیں، اور پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کریں، یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی بھی اصلاح کریں، ان کے ظاہر کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو بھی پاکیزہ کر دیں۔ اے اللہ ایسا رسول ہمیں بھیج، ایسا رسول بھیج کہ جو ہم ہی میں سے ہو، یعنی ہماری اولاد میں سے ہو، اور وہ ایسی شانوں والا ہو کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہو، تزکیہ نفس بھی کرتا ہو۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا اور وہ جو دعا آپ کی اس میں مقاصد کا بھی ذکر انہوں نے فرمایا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کے جو ایام تھے تقریباً 63 سال 63 ایئرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 ایئرس جو یہ کام فرمایا، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، یہ نبی پاک نے تو اس کا حق ادا فرما دیا، جو آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ بے شک اب مقاصد میلاد اب بھی باقی ہے نا، بے شک، یعنی ایسا تو نہیں کہ حضور کی آمد کے مقاصد ختم ہو گئے، اب بھی ٹیڑوں کو سیدھا کرنا، لا علموں کو علم دینا، بے شعوروں کو شعور دینا، سونے والوں کو جگہ دینا، ان کی اصلاح کرنا، گناہوں کے آماج گاہ میں پلنے والوں کو ان سے نکالنا، اور لوگوں کے باطن کو ستھرا کرنا، ان کو اللہ پاک کی راہ کی طرف لانا، یہ مقاصد تو اب بھی باقی ہیں۔ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر یہ مقصد اب جو ہم کہہ رہے ہیں مقصد تو اب بھی باقی ہے، کیونکہ جب قیامت تک دین نبی پاک کا رہنا ہے اور حضور آخری نبی ہیں، تو اب یہ قیامت تک رہنے والے اس دین اسلام کے ان مقاصد کو کیسے پورا کیا جائے؟ ان مقاصد کو سب سے زیادہ اپنایا صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں فرمایا نا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک، یا اللہ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، اور ایسی قوم کو کہ جو آپس میں دشمن تھے،
جو آپس میں یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور گندگیوں میں، غلاظتوں میں، کفر و شرک کی آماج گاہوں میں وہ پل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں اور قرآن کی تلاوت کا ذہن دیا اور قرآن کی تلاوت کی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ وہ موقع تھا محسن بھائی، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اہل عرب میں، آپ عرب میں تشریف لائے، کوئی نبی عرب میں نہیں آیا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت زبان و کلام کا دور تھا، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے کر بھیجا۔ قرآن کریم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے، ان کی زبان میں ہی یہ قرآن پاک گویا کہ اترا، اہل عرب کی زبان بھی عربی اور قرآن پاک بھی عربی، ان کی زبان میں اترا، اور یہ وہ کلام تھا کہ جو ان کی زبان میں تھا، لیکن اس کے پڑھنے سے عجیب لذت ملتی ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے اس کی لذت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوتا، اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ اس بات سے عاجز آ گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی انہوں نے تو اپنی طرف سے کلام بنایا، یہ تو اپنی طرف سے معاذ اللہ گڑھتے ہیں۔ تو قرآن سے ہی چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے محبوب نے گھڑا ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، تو پھر اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ، اس کی مثل کوئی ایک بات لے آؤ، چلیں اس کی مثل کچھ آیتیں لے آؤ۔ وہ سارے جمع ہو گئے لیکن اس کی مثل نہیں لا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے کلام کیا، وہ اپنی زبانوں پہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، ہمارے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا، بڑی ان کو اپنی زبانوں پر ناز تھا، لیکن یہ رب کا وہ کلام ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کی، ان کے پتھر جیسے دل موم کی طرح پگھل گئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے محبوب نے کلام کیا تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں لگی، بلکہ جسم میں جان لگی، صلو علیہ وآلہ۔ تو وہ یہ یعلمہم الکتاب کی جو آپ نے پہلی بات بیان کر دی، حضور نے جب کتاب کی تعلیم دی، تلاوت فرمائی، تو ان کے دل جو ہے وہ نرم ہوئے اور وہ ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے مقصد بعثت کو قائم رکھا، بے شک۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جب تلاوت کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو حضرت زازان کے حوالے سے ہے نا، بہترین جو ہے وہ گویے تھے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ان کی آواز تھی، تو کتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ تلاوت قرآن کے لیے ہوتی۔ تو پھر وہ جو ان کو تعلیم قرآن دیا، تعلیم سنت، پھر وہ صحابی رسول کی صحبت میں آ کر ولایت کے مرتبے میں فائز ہوئے۔ تو یہ جو مقصد ولادت، مقاصد ولادت کو صحابہ کرام پھر تابعین تبع تابعین پورے کرتے رہے۔ پھر بھی اسی طرح حکمت ہے کہ ہم یہ تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو تزکیہ نفس کی ضرورت آج بھی ہے۔ بے شک۔ تو آج تزکیہ نفس کیسے؟ اب جو صحابہ بھی نہیں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مزارات میں آرام فرما ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بظاہر ہماری آنکھوں سے پردہ فرما ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، ہمارے حالات سے باخبر ہیں۔ اب یہ جو مقصد بعثت ہے، اب بھی ہم جیسوں کو تو ضرورت ہے تزکیہ نفس، وہ کیسے ہوگا؟ اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذمے پر تھی، اور پھر صحابہ کرام کے بعد علماء ربانیین، اہل حق علماء جو معلمین ہیں، ان کے پاس ہمیں جانا ہوگا تزکیہ نفس کے لیے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات، یہاں پہلے فرمایا قرآن کی تلاوت، اس کے بعد ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات، یعنی قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے، تلاوت کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن قرآن کو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کا مطلب اس کے
کے مطالب، اس کے مفاہیم کو سمجھنا، صحیح، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، اس کے لیے ہمیں علماء ربانیین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء حقہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، علم دین سیکھنا پڑے گا، جبھی تو تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر علم کے آپ اپنے نفس کو اچھا کر لیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں۔ علم کی وجہ سے ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے علم دین علماء کے پاس جانا پڑے گا، علماء ربانیین کے پاس جانا پڑے گا۔ اس دور میں تو اتنے ذرائع علم دین حاصل کرنے کے، تزکیہ نفس کے، اگر بندہ کوشش کرے تو اس کو گھر بیٹھے تزکیہ نفس اگر مل سکتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان ہو، جی، کھرے اور کھوٹے کی پہچان وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلے صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے وہ ملک شام تک کا سفر کیا کرتے تھے، یعنی اتنا تو آسان تھا ہی نہیں علم دین حاصل کرنا جتنا اس دور میں آسان ہے۔ ایک آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی کوشش و محنت و علم دین سیکھنے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا۔ علم دین جس کو حاصل ہو گیا اس کو رب تبارک و تعالیٰ کا عرفان مل سکتا ہے، اس کا تزکیہ نفس حاصل ہو سکتا ہے اس کو، کیونکہ بغیر علم کے، وہ حدیث پاک ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے گا کیسے بندہ؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے۔ اچھا، جیسے یہاں آپ نے ذکر کیا، اب تزکیہ نفس، صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور تزکیہ نفس فرماتے، نظر پاک ڈالتے تزکیہ نفس ہو جاتا تھا، کبھی تربیت فرماتے، وہ آپ کا انداز مبارک تھا۔ تو آج کے دور میں یہ مقصد جو تزکیہ نفس ہے، کیونکہ دیکھیں گناہوں کی چاروں طرف سے آندھیاں چل رہی ہے، بے راہ روی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، فتنے دن بدن جو ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایمان کو بچانا، عقائد کو بچانا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے بچوں کی دل کی صفائی رکھنا، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے بہت مشکل کام۔ تو اس وقت اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارے بزرگان دین کی بیعت ہم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بزرگان دین جو ہے علم بھی سکھاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اصلاح بھی فرماتے ہیں، باطن کی درستی کے لیے مدنی پھول بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ تو مقصد بعثت جو صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے بڑھتے ہوئے یہ ہم تک پہنچا ہے، تو اس دور میں بھی اور قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کا جو فیضان ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس دور میں اگر کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کی جائے، بیعت کی جائے، تو وہ مقصد تو پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صحبت تو بہت ضروری ہے نا، یعنی جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے نا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مانے۔ واہ واہ واہ، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ واہ واہ۔ لیکن فلاح انسانی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے ایمان بڑھانے کے لیے ایک مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے، کیا بات، جس کو ہم پیری مریدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ نبی پاک، دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں۔ تو یہ سلسلہ تو وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہی جامع شرائط پیر، یعنی جو شریعت کا جامع ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہی آپ کا تزکیہ نفس کرے گا، کیونکہ اس کے پاس شریعت کی تعلیم بھی ہوگی، طریقت کی بھی تعلیم ہوگی۔ تو ایسے کی صحبت میں بیٹھنا دنیا اور دین دونوں میں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، اور اس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اب قیامت تک کے لیے ساری چیزیں اللہ پاک نے انتظام تو خود فرمائے ہیں، اور ان انتظام سے اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا حصہ لیں، اور تزکیہ نفس کے لیے، علم کے لیے، تعلیم کے لیے ہم حاضر ہوں۔ آپ آیت مبارکہ کی 3 آیتیں آپ ذکر فرما رہے تھے، ایک تو آپ نے ذکر فرمائی مقصد ولادت پر، دوسری آیت بھی اگر آپ بیان فرما دیں۔ دوسری آیت یہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے، یعنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں کہ ہم گن ہی نہیں سکیں، اور خود اللہ پاک کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی پر احسان نہیں جتایا، احسان نہیں بیان کیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ان تمام نعمتوں پر غالب ہے، وہ نہ صرف ہمیں عطا فرمائی بلکہ اس پر احسان بھی چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ایمان والوں پر، مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر یہی 3 چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ایسی گمراہیوں میں تھے، ایسے رسم و رواج لوگوں میں عام تھے۔ محسن بھائی، ایسا ہوتا تھا اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کم و بیش بھیجے، صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک نبی کے بعد فوراً کوئی دوسرے نبی نہیں آئے، صحیح، ایسا بھی زمانہ گزرا جو نبی سے خالی تھا، اس کو کہتے تھے زمانہ فترت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بعد تشریف لائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مابین 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، کم و بیش 500 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا۔ یہ جو درمیانی زمانہ تھا یہ خالی تھا نبی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں، لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا وہ نشانہ بنایا کرتے تھے، سامنے غلاموں کو کھڑا کر کے کھیل ہی کھیل میں، یہ ان کا من پسند کھیل تھا کہ اپنے غلاموں کو کھڑا کر کے تیر اندازی کیا کرتے تھے اور ان کو مار دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے ان کے معاملات تھے، اور بالکل وہ یوں سمجھیں کہ انسان نما ایک درندہ بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کی عزت پامال کرنا، اس طرح کی بیہودہ رسم و رواج میں وہ مبتلا تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے بیہودہ رسموں کو، اس طرح کی بیہودہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بعثت مقصد نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے۔ تو آپ نے یہ بیہودہ رسمیں ختم کی، اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو بھائی بھائی بنا، جو یہ بھولے بچھڑوں کو رستے سے لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بڑوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جو چند فرامین آپ نے ذکر کیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں رسومات کو، جاہلیت کی رسومات کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ایک آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، ان کو ضائع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک حدیث پاک آپ نے شروع میں بیان فرمایا، نبی پاک نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا۔ اب ان احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب موسیقی اور آلات موسیقی سے نفرت فرمائی اور رسومات کو ختم فرمایا، ہم رسومات پر اب بات کرتے ہیں۔ تو وہ رسومات، دیکھیں رسومات دو تین طرح کی ہوتی ہیں، تو کچھ جائز بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز ہوتی ہیں۔ تو جائز رسومات اس پر ہم بات نہیں کر رہے، ناجائز رسومات کو تو ختم کرنا ہی چاہیے۔ بعض اوقات جائز رسومات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خرافات بندے کی شامل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ناجائز کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رسومات کے چکر میں بہت پڑ گئے، حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا، مقصد ہے اب ہم میلاد منا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا، مگر رسومات میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ رسومات کی وجہ سے شادیوں میں پریشانیاں، قرض کے مسائل، میت ہو جائے تو مسائل، گھریلو جھگڑے، جائیداد کے مسائل، رشتہ داریوں میں مسائل، دوستوں میں مسائل، رسومات نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ حضور فرما رہے ہیں میں جاہلیت کی رسومات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جاہلیت کی وہ رسومات جو کفر و شرک پر مبنی تھی، ٹھیک ہے آج اللہ کی رحمت سے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، مگر رسومات کے نام پر جو خرافات ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ آج اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، شریعت کی ہم مانتے نہیں ہیں، ہم نے اپنی رسومات کو ایسا سمجھ لیا جیسے فرض عین ہے۔ آپ شادی کے اندر دیکھ لیں، اتنی رسومات ہے، غریب بندہ تو اب شادی کرنا اس کے لیے آسان ہی نہیں ہے، اور پھر وہ انہی رسومات کے ملبے تلے دب کر جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان رسومات کو ختم کریں، اور اس کو آپ نے ہی ختم کرنا ہے، یعنی آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہوگا نا، اور ون شاٹ میں ختم کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس طرح کی، جیسے شادیوں کی آپ نے بات کی کہ طرح طرح کی رسومات ہیں، پھر ان رسومات کو ادا کرنے میں لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب دولہے کی گاڑی سجانی ہے ایون طریقے سے، اور اس کی جب بارات آئے گی تو یہ آتش بازی ہوگی اور پھول اپنا پٹاخے پھوٹیں گے تو دھماکے ہوں گے، کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے، کچھ ہم تو ناجائز کی بات کر رہے ہیں نا، جس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، بعض اوقات مطلب فائرنگیں کی جاتی ہیں جو لوگوں کے لگتی ہیں، لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں اور وہ بعض اوقات انتقال کی صورت بن جاتی ہے۔ اس طرح دیگر عین شادی کے اندر جو رسومات ہیں کہ مرد و عورت کا اختلاط ہے، تو مہندی کی رسم ہو رہی ہے، تو مایو کی رسم ہو رہی ہے، اس میں بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جن میں مرد و عورت کا اختلاط ہے، گانے باجے چل رہے ہیں، تو اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ اور دیگر رسومات ہیں تو ان رسومات کو ہم نے ایسا سمجھ لیا فرض عین، یعنی یہ نہیں ہوں گی تو شادی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر ہم عقیقے پہ لے لیں تو عقیقہ کتنی پیاری سنت ہے،
لیکن اس کے اندر بھی رسومات آ گئے، رسومات آ گئی. اب وہ عقیقہ کرتے ہوئے بندہ بولتا ہے اتنے پیسے کیسے خرچ. اب عقیقے میں جانے والا سوچ رہا ہے بھائی رسم و رواج جاؤں گا تو کبھی میرے یہاں ہوگا تو بھی مسئلہ ہوگا، تو مسائل تو ہے ہی ہیں. تو یہ ہمیں دیکھیں نا کہ غریب آدمی کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی رول ماڈل بالکل ہے کہ ایک بندہ اپنے نبی پر نظر رکھے تو آسانی سے نکاح ہو سکتا ہے، آسانی سے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم پریشانی آج اسی لیے ہیں کہ ہم نے رسومات کو رکھ لیا اپنے پاس اور شریعت کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، تو پھر پریشانی ہمارا مقدر بن گئی. جو بندہ سادگی اختیار کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرے گا نا، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ جائز طریقے سے کریں. ہم بھی تو جشن ولادت منا رہے ہیں نا، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا پورا گھر سجا رہا ہے، وہ اپنا پورا گھر سجا رہا ہے لیکن جائز طریقے سے. جس طرح آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے شریعت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام کی رہنمائی سے آپ اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں. کسی نے منع نہیں کیا لیکن شریعت کے دائرے میں انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی اور اللہ تھوڑے میں ویسی برکت دے گا کہ آپ کا پورا ہو جائے گا. خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے. کریم گئے خزانے لوٹانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. ناظرین کی کچھ کالز بھی شامل پروگرام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے گا. میرا نام نعیم اکبر ہے، ضلع بھاؤ نگر گلاب علی سے بات کر رہا ہوں. محسن بھائی یہ والا کلام سنا دیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا. واہ واہ، انشاءاللہ یہ شعر سنیں گے اللہ نے چاہا. اگلی کال. محمد سجاد اختاری عرض کر رہا ہوں. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ سلسلہ بہت پیارا ہے. اس میں نعت کی فرمائش کرنا ہے. شاہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. جی انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے. اس شعر میں نائبوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں جو بیان فرما رہے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم رضوان، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی اور آخر بھی ہیں، تو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے ان کو تھاما، اور جو گر چکے تھے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اس شعر کو آپ پڑھ دینا ذرا. جو گر لگے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر لگے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. رب ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، رب ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، یہ گر کے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. ماشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال دیجیے گا. صدیق تاج محمد وقار احمد رضا اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا سلسلہ عشق رسول میں یہ سوال ہے. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا یہ مقصد بھی تھا کہ آپ جہالت کو علم سے دور کریں؟ اگر تھا تو کیا عشق رسول کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میلاد کی تقاریب کے ساتھ تعلیم دین کے لیے بھی کوشش کی جائے؟ برائے کرم مجھے اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرات. بالکل کیوں نہیں، بلکہ ابھی تو ہم نے یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے تحت یہ بات کی ہے کہ مقصد بعثت رسالت تعلیم ہے، جہالت کو دور کرنا ہے. لیکن ان کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے. دیکھیں ہم وہ جو بھی رسومات پر ہم بات کر رہے تھے یا فیشن پرستی پر ہم بات کریں تو اس کی طرف تو قوم بڑھ گئی، مگر
علم کی جو حقیقی چاشنی تھی اس سے ہم اپنے آپ کو دور پا رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگرچہ لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑھ رہے ہیں مگر دینی تعلیم، علم دین جو انسان کو سنوارتا ہے، اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے قریب کرتا ہے، اس سے ہماری دوری ہے وہ یقیناً نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ فرمائیں کہ نبی پاک آئے تعلیم امت کے لیے، اور حضور نے خود فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین ہے وہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس طرح علم کے فضائل کو حضور نے بیان فرمایا، طالب علم کے فضائل کو بیان فرمایا. اب اس دور میں جب کہ اللہ کی رحمت سے ہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں، تو کیا محبت کا اظہار یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یعنی میلاد کے ساتھ یعنی تقاریب میلاد، جھنڈے لگانا اور یہ تیاریاں کرنا، یہ اپنی جگہ یہ کرنی ہے اللہ کے رحمت. اس کے ساتھ ساتھ ہم علم سے روشناس بھی ہوں، لوگوں کو روشناس کرائیں بھی کہ اس کی اگر ہم کوشش کریں تاکہ جو جہالت ہے وہ دور ہو اور لوگ حقیقی دین کو سیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں. علم اور میلاد اس کو ہم کس طرح لے کر چلیں؟ دیکھیں، میلاد منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم سے جو ہے نا وہ دنیاوی علم مراد لیتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم کا ذکر ہوتا ہے نا اس سے مراد ہے علم دین. اور میلاد منانے کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم میلاد کی محافل کا انعقاد کریں تو اس میں بھی علماء کرام کے ذریعے ہم دین کا علم حاصل کریں، اور یہی ہماری محافل میں سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات کریں تو دعوت اسلامی نے تو ہمیں اتنا پیارا مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور علم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے مدنی قافلے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جامعۃ المدینہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ایون کہ اب تو دارالمدینہ دعوت اسلامی نے دے دی ہیں کہ آپ میلاد بھی منائیں، اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں. سبحان اللہ. اصل دین کا علم ہے. جب ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا نا تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، کردار بھی اچھا ہوگا، اور دین ہی ہمیں دنیا کے بارے میں بتائے گا. واہ واہ. تو اصل مقصد میلاد تو یہی کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور ورنہ تو دین کا اگر علم نہیں ہے، آپ بڑے بھلے سے ہی دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، آپ بھی وہ بیہودہ رسم و رواج کا حصہ بنے ہوئے ہوں گے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہوتا. یعنی محسن بھائی اس دور میں بھی کہ جس دور میں علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ بتائیں پھر برکتیں کیسے ملیں گی؟ یعنی نماز سے تنگی دور ہوتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، وہ بیہودہ اور برائیوں سے بچاتی ہے نماز، لیکن نماز کے اندر پڑھا جانے والا قرآن ہی ہمارا درست نہیں ہے. ہمیں نماز کے بارے میں نہیں پتہ، یعنی ہمیں اسلام کی بنیادی باتیں ہی نہیں پتہ جو بیسکس آف اسلام ہے. تو آپ بتائیں پھر پریشان ہم نہیں ہوں گے، پریشانی ہمارے دروازے پر نہیں آئیں گی تو کس کے دروازے پر آئیں گی؟ دنیاوی اعتبار سے ہمیں ہر چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز پر آپ تبصرہ کروا لیں، ہم جو ہے نا جناب تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. علم نہیں ہے تو ہمیں دین کا نہیں ہے. اور اس پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ دین کا علم نہیں ہے اس کے باوجود دین پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے ایسے کفریات بول رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث میں جس کا ہے ہی نہیں ذکر اس کو ہم قرآن و حدیث سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا. تو پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا تو مقصد ہی ہے کہ میلاد منائیں، مقصد میلاد کے ساتھ علم دین جس طرح دعوت اسلامی نے عام کیا ہے نا، ہر شعبے میں علم کی بات ہے، ہر شعبے میں دین کی بات ہے. اور الحمدللہ دینی اعتبار سے جو بندہ مستحکم ہوتا ہے، دین کا علم جس کے پاس ہوتا ہے، تو یقین مانے میلاد کی اصل برکتیں بھی اس کو ملتی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ جب ہم بات اس موضوع کو ہم نے ٹاپک کو لیا ہی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اختیار فرماتے ہیں. علم دین حاصل ان میں طبقے تھے نا، کچھ تھے کہ وہ ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے علم حاصل کرتے. بعض وہ تھے جنہوں نے ایام باندھے ہوئے تھے کہ ون ڈے میں جاؤں گا، دوسرے دن آپ چلے جائیں گے. اس طرح سسٹم چلتا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی علم دین کو نبی پاک کی صحبت کی برکت سے اپنا مقصد بنایا. دنیاوی طور پہ وہ کمزور نہیں تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے وہ کر و فر کے مالک بھی تھے، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس استعداد تھی اس دور کے حساب سے. جو آج ہم بات کریں تو اگر وہ اپنے دور کے اعتبار سے بہت بڑے مناصب پر قائم تھے مگر وہ علم دین حاصل کرتے تھے، پھر علم اور علماء کی جو ہے بڑی تعظیم بھی کیا کرتے تھے. یعنی وہ صحابہ جو ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، تو وہ صحابہ جن کی حاضری کچھ نہ کچھ ایام میں ہوتی تھی وہ ان صحابہ کو ترجیح دیتے تھے کہ آپ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، علم حاصل کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، تو وہ ان کو اہمیت دیتے تھے. تو اگر ہم میلاد کے مقاصد میں کو سمجھتے ہوئے یہ بھی کریں کہ ہم علماء کو، طلبہ علم دین کو، مدارس کو، مسجد و محراب کو، ان کے جو وارثین ہیں ان کو
کتب دینیا کی ترویج و اشاعت کرنے والوں کو، اسلامی لٹریچر کو لوگوں میں عام کرنے والوں کو، تبلیغ دین کرنے والوں کو، مبلغین اسلام کو اگر ہم پریورٹی دیں، ان کو پروٹوکول دیں، تو یقیناً ہم علم دین کو پھیلانے میں معاون و مددگار بنیں گے. یعنی جب ہم اس طبقے کو کہ جو علم کے حصول اور علم کی تعلیم و اشاعت کی کوشش کر رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، ان کو اہمیت دیں گے، تو یقیناً لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہاں یہ ہوا کہ ہم نے علم ہی سے اپنے آپ کو یوں دور رکھ لیا کہ ہم نے علم اور علماء کی قدر نہیں کی. طلبہ علم دین کی قدر نہیں، مدارس دینیا کی جو اہمیت، جو برکت اور جو اس کی افادیت، اس کو ہم نہیں سمجھ سکے. تو آج اگر آپ فرمائیں اس پہ کہ میلاد شریف منائے اور مقاصد میلاد کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ مدارس اور مساجد اور علماء یہ علم کی ترویج کا ذریعہ ہے، ان سے وابستگی کتنی ضروری ہے؟ مسجد، ممبر، محراب، علم، تعلیم، عالم، سب میں میم ہے، اور اسی سے انسان کامل بنتا ہے. واہ واہ واہ، یعنی کامل میں بھی میم ہے. کامل میں بھی میم ہے. تو ان سے جڑ کر جو ہے نا انسان مکمل بنتا ہے. واہ واہ. یعنی جب تک دین کا، دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے دین کا علم سیکھے، دین کی بنیادی باتیں سیکھے. دین کا علم ہوگا تو یہ دین ہی آپ کو بتائے گا دنیا کا کاروبار کیسے کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں کیسے چلنا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے تو کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے. یعنی جو دین کا عالم ہوگا، دین کو سمجھنے والا ہوگا، وہ دین پر عمل کر کے کئی پریشانیوں سے بچ جائے گا، کئی پریشانیوں سے وہ نجات پا لے گا. تو یہ تو بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا سپورٹ کرنا، یعنی اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ خود بھی علم دین حاصل کریں، دین کا علم سیکھیں. دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن جس طرح دنیاوی علم کو ترجیح ہے، آپ دین کے علم کو بھی ترجیح دیں. اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ سپورٹ کریں، آپ علماء کو سپورٹ کریں، آپ دینی طلبہ کو سپورٹ کریں، آپ مسجدوں کو سپورٹ کریں، مدرسوں کو سپورٹ کریں. یہ تو اسلام کے قلعے ہیں نا، ان کو آپ سپورٹ کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کے گھروں کو اللہ بنائے رکھے گا. کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات کی، آپ اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ آپ کے گھر کو کبھی نہیں توڑے گا، کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا. اللہ آپ کے گھروں کو، آپ کے بچیوں کے نصیب اچھے کر دے گا. اللہ تعالیٰ ایسا کارساز ہے اور کریم ہے. تو پھر اچھا دوسرا سپورٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی ایک بچے کو تو عالم بنائیں، کسی ایک بچے کو تو حافظ بنائیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، آپ بنائیں، خدمت خلق کرے، انجینئر بنے. اگر آپ ڈاکٹر پلس عالم کر لیں، انجینئر پلس عالم کریں تو کیا سونے پہ سہاگا. یعنی ایک انجینئر عالم ہوگا، آپ بتائیں وہ کس احتیاطوں کے ساتھ مٹیریل لگائے گا. اس سے کبھی توقع ہوگی کہ وہ جو ہے نا خام مٹیریل لگا رہا ہوگا، وہ رشوت خور ہوگا. جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا اور وہ انجینئر بھی ہو، آفیسر عالم ہو، ایک آفیسر عالم ہو، اپنے امپلائیز کا، اپنے جو ہے خدمت گاروں کا کتنا خیال رکھے گا. تو یہ چیزیں اگر ہم سوچیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی برکت ہے علماء کے. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس پہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہو کر مقصد ولادت مصطفیٰ میں سے اس ایک مقصد کو سمجھیں اور علم حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. ایک اور کال دیجیے گا. آج آپ حضرات مقاصد بعثت پر گفتگو کر رہے ہیں. ٹاپک تو بہت اچھا ہے، مگر جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان تمام مقاصد کو بھلا دیا اور کسی اور طرف نکل گئے. عرض یہ ہے کہ ان مقاصد میلاد پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں اس پر بات کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ نعت خواں یہ کچھ اشعار پڑھ دے. اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، خاصہ رسول وقت دعا
یقیناً بہت ہی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، مقاصد کو بیان کر رہے ہیں تو ہم بھول گئے یقیناً. اب ضرورت اس عمر کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی مقاصد کو یاد کرا رہے ہیں. علماء اپنے بیانات کے ذریعے مقاصد کو یاد کرا رہے ہیں، مصنفین اپنے لٹریچر کے ذریعے. کیا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی کہ ہم میلاد شریف منانے کے ساتھ ساتھ مقاصد میلاد کو بھی سمجھیں، مقاصد کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، پھر ان کو اپنی نسلوں تک اتاریں. دیکھیں اصل یہی ہے کہ ہم میلاد شریف منا کر بھی تو شریعت کا پابند منانا چاہ رہے ہیں نا، کہ لوگ شریعت کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف آئیں. اب جو اس کو بھول چکے ہیں ان کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. یہ تو یقین مانیں جس کے دل میں فکر امت ہو، درد امت ہو، وہ بڑا کڑتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت بارہا جو ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر 100 سال بھی ہو جائے اور ہزاروں سال بھی ہو جائے، جب بھی میں کام کروں تو میں اور تمنا کروں گا میری اور عمر بڑھ جائے، اتنا کام کرنے کی حاجت ہے. تو واقعی ہمیں میلاد تو یاد رہا، مقصد میلاد کو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اب تبصرہ کرنے بیٹھیں گے تو تبصرے میں بھی وقت ضائع ہوگا. اس میں بڑوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارا مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ پوری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے نا بھائی، آپ برائے کرم اپنے گھر کو صحیح کر لیں. واہ واہ. والدین اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں. یار یہ بچے مطلب کوئی آسمانوں سے تھوڑی اترتے جو بائکوں کا سیلنسر نکال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ہی اولاد ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں. کوئی آسمانوں سے ان کو غلط صحبت ملی ہے. اور غلط صحبت کیوں ملی؟ والدین کی بے توجہی کی وجہ سے. صحیح. ماں باپ کو تو شیر، وہ کہتے ہیں نا شیر کی طرح نظر رکھنی چاہیے. دو سونے کا نوالا اور شیر کی طرح نظر رکھو. زیادہ تر یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا ہمارا، یہ یوز ہو رہا ہے، یہ مس یوز ہو رہا ہے. ان پر توجہ کی ضرورت ہے. والدین بات کرنا پسند نہیں کرتے اپنی جوان اولاد سے کہ بھائی یہ تو ہمارا نافرمان ہے، صحیح منہ سے بات نہیں کرتا. تو آپ اس سے کس طرح، آپ بھی صحیح منہ کس انداز سے بات کرتے ہیں؟ بھائی آپ صحیح انداز میں بات کر لیں. بھائی بیٹا میرے سے بات ہی نہیں کرتا. یعنی یہ ماحول ہے محسن بھائی کہ جوان اولاد اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا. جب ایسا ماحول ہوگا تو بتائیے بیٹا کہاں جائے گا، اولاد کہاں جائے گی؟ گھر میں یہ ماحول ہے. مبالغتاً ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن یہ صورتیں دیکھنے میں ملی ہیں کہ بھائی سے بات نہیں کر رہا، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہی. یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کی کوئی اپنی ازدواجی لائف نہیں. رہتے ہوئے مسائل ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے والدین کو ٹائم نہیں ہے اولاد کے لیے. اب اصلاح کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی جب ہم سیرت کو دیکھتے تو حضور کے جو اوصاف پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے، نبی پاک علیہ السلام بردبار، ان کا حلم اور ان کی بردباری بڑھتی جاتی ہے. تو اس دور میں بھی اصلاح کے لیے اسی کی حاجت ہے. بالکل. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے غیر لوگ ہوں، چاہے محلے والے ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے پیار، حکمت. تو یہ اصل ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس کو سمجھیں اور مقصد میلاد کو سمجھتے ہوئے اصلاح کے کام، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اصلاح کے لیے تشریف لے کر آئے اور حضور نے اپنے مقصد کو اور اپنی ذمہ داری کو کما حق کو پورا کیا. تبھی تو ہمیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ ملے، اور وہ ایسے روشن ستارے کہ ان کو حضور نے خود فرمایا کہ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُ بِهِ اقْتَدَيْتُ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اہل بیت اطہار کا نور ہم کو ملا، پھر وہاں سے ہمیں احادیث کے فرامین تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، یہ جو سلسلہ اصلاح کا، چمکانے کا، تزکیہ کا چلتا رہا اور یہ آگے تک پہنچا اور قیامت تک چلتا رہے گا. اب بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے اولیاء موجود ہیں جو نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. ضرورت یہ کہ میں اور آپ بھی مقاصد میلاد کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا وقت دیں، اپنا مال دیں، اپنی صلاحیت کو پیش کریں. آپ جو دین کے لیے کر سکتے ہیں دین کے لیے کریں، مگر پہلے خود علم دین حاصل کریں. اور علم دین حاصل کرنے کے بہترین اور آسان ذرائع میں سے مدنی مذاکرہ بھی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. آپ گھر بیٹھے علم حاصل کریں. قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فرض علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ درس نظامی شارٹ کورس کر لیں، آپ چاہتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کورس کر لیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنتوں کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے، آپ اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ مینول نہیں جا پاتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آئیے نا. آپ قرآن پاک اپنا درست کر لیں، اصلاح کے ذریعے کی طرف آ جائیے، اور آپ کو اللہ پاک توفیق دے آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں کم از کم ربیع الاول میں تو سفر فرما ہی لیجئے. اچھا، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مساجد ہیں، تو مساجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت فجر کے بعد تفسیر کا مدنی حلقہ لگتا ہے سراج الجنان سے. آپ نماز فجر باجماعت ادا کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہوئے نماز کے لیے لے جائیں، اٹھائیں ان کو. اور قرآن پڑھنے نہیں آتا تو آپ کے محلوں کی مساجد میں، بازاروں میں، مارکیٹس میں، آفیسز میں مدرسہ مدینہ بالغان لگتا ہے جس میں بڑے اسلام میں قرآن پڑھایا جاتا ہے.
تو مقاصد بعثت کو پورے کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جیسا غلام محی الدین بھائی نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو میں اور آپ اپنے اس مقصد کو سمجھیں اور میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو بھی آگے بڑھائیں, اور جہاں محافل میلاد کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں, اور لوگوں کے اندر کتب بھی تقسیم فرمائیں, رسائل بھی تقسیم فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو مقاصد میلاد کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے, ان کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا